آپ یور نیکسٹ ایپ پوڈ کاسٹ کو ایپل پوڈ کاسٹ، اسپاٹیفائی پریمیم اور تمام مشہور پوڈ کاسٹنگ ایپس پر سن سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کامیابیوں سے سیکھا ہے یا ناکامیوں سے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ناکامی کو اینڈ آف دی ورلڈ سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ناکامی ہمیں اتنی تکلیف کیوں دیتی ہے؟ ویلکم ٹو یور نیکسٹ اسٹیپ پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس کا جواب شاید آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کامیابیوں سے سیکھا ہے یا ناکامیوں سے؟ اگر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں نا تو مجھے یقین ہے کہ زندگی کے تمام گہرے سبق ان چیزوں سے ملتے ہیں جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ناکامی کو اینڈ آف دی ورلڈ سمجھ لیتے ہیں۔ ایگزامینیشنز میں فیل ہو جانا، کسی اچھی نوکری کا ہاتھ سے نکل جانا، بزنس میں ناکام ہو جانا یا نقصان ہو جانا، یا کوئی اپنی ڈریم کو اچیو نہ کر پانا۔ ایسی تمام ناکامیوں کے بعد ہم خود سے یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر حقیقت اس کے برعکس ہو، اگر ناکامی در حقیقت وہ مرحلہ ہو جو آپ کو سمجھدار اور ثابت قدم بناتا ہو۔ لسنرز، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم صرف ایموشنل باتیں نہیں کریں گے، بلکہ ریسرچ اور ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ناکامی دشمن نہیں بلکہ بہترین استاد کیسے ثابت ہو سکتی ہے۔ Without further ado, let's dive deeper into it۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ناکامی ہمیں اتنی تکلیف کیوں دیتی ہے۔ لیٹ سپوز کہ آپ نے ایک اچھی سی کمپنی میں جاب انٹرویو دیا۔ انٹرویو کے فوراً بعد آپ کو پوری امید تھی کہ آپ اس جاب کے لیے سلیکٹ ہو جائیں گے، لیکن چند دنوں کے بعد آپ کو ایک ای میل آتی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم افسوس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سلیکٹ نہیں ہوئے۔ صرف ایک جملہ اور آپ کا پورا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید میں اس کے قابل ہی نہیں تھا۔ انٹرسٹنگلی، حقیقت تو صرف اتنی تھی کہ آپ کے ہاتھ سے صرف ایک موقع نکل گیا تھا، لیکن آپ کے دماغ نے آپ کی پوری شخصیت کو متاثر کر دیا۔ ماہرین نفسیات کے مطابق ہمارا دماغ جو ہے نا، یہ خطرات سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہزاروں سال قبل انسان کی ایک چھوٹی سی غلطی زندگی اور موت کا مسئلہ پیدا کر دیتی تھی۔ اس لیے ہمارے دماغ نے خطرات کو بھانپتے ہی فوری اور شدید رد عمل دینا سیکھ لیا۔ اگرچہ آج کے دور میں امتحان میں ناکامی یا انٹرویو میں ریجیکشن، اس سے جان کو خطرہ نہیں ہوتا، لیکن دماغ اس کے باوجود اسے ایک بڑے نقصان کی طرح محسوس کرتا ہے۔ لسنرز، اس چیز کو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ناکامی کے فوراً بعد ایموشنز لاجک پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ناکام ہونا اور ناکام انسان ہونا، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ ایک امتحان میں ناکام ہو جانا یہ ثبوت نہیں ہے کہ آپ ذہین نہیں ہیں۔ کاروبار میں نقصان اٹھا لینا یہ ثبوت نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے کاروباری انسان نہیں بن سکتے۔ انٹرویو میں ریجیکٹ ہو جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے۔
میرا ایک دوست تھا عاطف. اس نے مجھے ایک بار کوئی بات چل رہی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ تم فیل نہیں ہوئے بلکہ تمہاری سکسیس پوسٹ پونڈ ہو گئی ہے. اور میں حیران رہ گیا کہ اس نے مجھے کیسے حوصلہ دیا ہے. لسنرز، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مضبوط اعصاب کے حامل لوگوں میں ایک عادت ضرور پائی جاتی ہے. وہ جب کبھی بھی ناکام ہوتے ہیں نا تو خود سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اس ناکامی میں میرے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے. اور یہ چھوٹا سا سوال آپ کی اتنی بڑی مایوسی کو سیکھنے میں یعنی لرننگ میں بدل دیتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر گریٹ پرسنالٹیز کی تعمیر شروع ہوتی ہے. لسنرز، آئیے اب ایسی ریسرچ پر بات کرتے ہیں جس نے اساتذہ، کوچز اور بڑے کاروباری رہنماؤں کی سوچ بدل دی. ایک امریکی ماہر نفسیات جس کا نام کیرول ڈویک ہے، اس نے کئی سال پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ناکامی کے فوراً بعد ہار مان لیتے ہیں اور دل برداشتہ ہو کر رہ جاتے ہیں، جبکہ اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناکامی کے بعد اتنے مضبوط ہو کر واپس آتے ہیں کہ دنیا کو حیران کر دیتے ہیں. اس کی ریسرچ میں ایک بہت ہی اہم تصور سامنے آیا: گروتھ مائنڈ سیٹ، یعنی ترقی کرنے والی سوچ. انہوں نے بتایا کہ عام طور پر دنیا میں دو طرح کی سوچ کے حامل لوگ ہوتے ہیں. پہلی سوچ رکھنے والے لوگ یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ اگر میں فیل ہو گیا نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھ میں ایبیلٹی کی کمی ہے. ایسے لوگ مشکل کاموں سے دور رہتے ہیں، تنقید کو برداشت نہیں کر پاتے اور ایک ناکامی کے بعد خود پر یعنی اپنی صلاحیت پر شک کرنے لگ پڑتے ہیں. جبکہ دوسری سوچ کے حامل لوگ بالکل مختلف ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی کامیاب تو نہیں ہوا لیکن اس سے میں لرن کر سکتا ہوں. یہ لوگ ناکامی کو اپنی پہچان نہیں بننے دیتے، وہ اسے صرف ایک رپورٹ سمجھتے ہیں جو کہتی ہے کہ ان جگہوں پر مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے. لسنرز، سوچئے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایم ڈی کیٹ، سی ایس ایس یا کوئی سرکاری نوکری کے امتحان میں کامیاب نہ ہو تو اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ وہ اپنی ناکامی کو اپنی دنیا کا اختتام سمجھ لے یعنی مزید کوشش کرنا ہی چھوڑ دے. دوسرا یہ کہ وہ اپنے رزلٹ کا جائزہ لے، کمزور مضامین کو زیادہ محنت سے تیار کرے اور زیادہ بہتری کے ساتھ اگلے سال واپس آئے. دونوں کے ہاتھ میں رزلٹ تو ایک جیسا تھا لیکن مستقبل دونوں کا مختلف ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دونوں کی سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. یہی وجہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ صلاحیت سے زیادہ اہم لرننگ کرنے کا رویہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنی ہر ناکامی کے بعد ایک نیا سکل، ایک نئی ہیبٹ یا ایک نئی حکمت عملی سیکھ لیتے ہیں تو آپ ایکچولی بہتر انسان بن رہے ہوتے ہیں، چاہے کامیابی اس وقت تک نہ ملی ہو. اس لیے اگلی بار جب زندگی آپ کے منصوبے کے عین مطابق نہ چلے نا تو خود سے یہ نہ پوچھیں کہ ایسا ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، بلکہ یہ پوچھیں کہ اس ناکامی میں میرے لیے سیکھنے کو کیا ہے، میں اس ناکامی کے بعد کیسے بہتر ہو سکتا ہوں. اور لسنرز، اکثر یہی ایک سوال ناکامی کو کامیابی کی پہلی سیڑھی بنا دیتا ہے. کم آن لسنرز، کیا میں آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی نہ سناؤں
جس کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ راستہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ بعض اوقات ناکامی سے یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ راستہ بدل لو۔ یہ کہانی ہے جیک ما کی، جو بعد میں دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی کے بانی بنے۔ اور کیا آپ کو اس کمپنی کے نام کا پتہ ہے؟ علی بابا۔ لیکن ان کی کامیابی سے پہلے ان کی زندگی ناکامیوں سے اٹی ہوئی تھی۔ اٹی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب بھری ہوئی تھی۔ بچپن میں وہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری اسٹوڈنٹ نہیں تھے۔ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے انہیں 2 یا 2 سے زیادہ بار امتحان دینا پڑا۔ بعد میں انہوں نے جب نوکری کے لیے درخواستیں دینا شروع کیں تو انہیں بار بار ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں بھرتیاں کھلیں۔ 24 افراد نے درخواست جمع کروائی، جس میں سے 23 کو انہوں نے رکھ لیا، صرف ایک کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ وہ شخص جیک ما تھے۔ مائی ڈیئر لسنرز، یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کر نہ سوچیں کہ اگر جیک ما اس وقت یہ سوچتے یا یہ فیصلہ کر لیتے کہ مجھ میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے جو درکار ہوتی ہے کسی بھی شعبے میں داخلہ لینے کے لیے یا بھرتی ہونے کے لیے، تو آج شاید دنیا علی بابا کے نام سے واقف نہ ہوتی۔ لیکن انہوں نے مختلف راستہ چنا۔ وہ ہمیشہ اپنی ناکامی کے بعد یہ سوال پوچھتے تھے خود سے کہ میں بہتر کیسے ہو سکتا ہوں۔ انہوں نے انگریزی سیکھی، مختلف لوگوں سے ملے، دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جب انٹرنیٹ تیزی سے پھیلنا شروع ہوا تو انہوں نے ایسی اپرچونٹی دیکھ لی جسے بہت سے لوگوں نے نظر انداز کر دیا۔ ابتدائی کاروبار اتنا آسان نہیں تھا، انویسٹمنٹ کی بھی بہت زیادہ کمی تھی، اور خاص طور پر لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا سب سے زیادہ مشکل تھا۔ لیکن ہر ناکامی نے انہیں نئی غلطی سے بچنا سکھایا۔ لیکن لسنرز، آج جب لوگ ان کی کامیابی کو دیکھتے ہیں تو انہیں صرف ان کی منزل نظر آتی ہے، ان کا سفر نہیں دکھتا۔ اور یہی سبق میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ایک انکار، ایک ناکام امتحان، یا ایک نقصان زدہ کاروبار ہماری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہر ناکامی سے نیا سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں تو یہی ناکامیاں ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہماری طاقت بن جائیں گی۔ فرض کریں آپ کو تیر اندازی سیکھنی ہے۔ پہلی بار آپ کا تیر نشانے سے کافی دور لگتا ہے، دوسری بار آپ اپنے ہاتھ کا زاویہ بدلتے ہیں، تیسری بار اپنی رفتار بہتر بناتے ہیں، چند دنوں کے بعد آپ کا نشانہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری بہتری کیسے آئی؟ جواب یہ ہے کہ غلطیوں سے سیکھ کر۔ تعلیمی نفسیات اور موٹر ٹریننگ پر ہونے والی تحقیقات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے اور اسے فوراً فیڈ بیک ملتا ہے تو اس کا دماغ اس سے بہتر حکمت عملی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ آسان الفاظ میں، غلطی دماغ کے لیے ایک پیغام ہوتی ہے کہ جو ہمیں نتیجہ درکار تھا وہ نہیں ملا، اب اپنی حکمت عملی تبدیل کرو۔ اسی لیے آپ نے اکثر نوٹ بھی کیا ہوگا کہ اچھے ٹیچرز صرف صحیح جواب نہیں بتاتے، بلکہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ غلطی کہاں ہوئی۔
زندگی بھی بالکل ایسا ہی کرتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر آپ کا پہلا انٹرویو اچھا نہیں ہوا تو وہ آپ کو بتاتی ہے کہ شاید آپ کی تیاری، کانفیڈنس یا کنورسیشنل سٹائل میں بہتری کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا پہلا کاروبار کامیاب نہیں ہوا تو سمجھ لیجئے کہ زندگی آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ مارکیٹ، کسٹمرز یا منصوبہ بندی میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس کو بہتر کرو۔ ناکامی صرف اس وقت نقصان دہ ہوتی ہے جب آپ اس سے کچھ سیکھے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ہر ناکامی کے بعد صرف ایک سبق لکھ لیں تو وہی ناکامی آپ کی اگلی کامیابی کی تیاری بن جاتی ہے۔ اس لیے آج سے ایک نئی عادت اپنائیں۔ جب بھی آپ کا کوئی کام آپ کی توقع کے عین مطابق نہ ہونا تو فوراً خود سے یہ سوال پوچھیں کہ اگلی بار میں کون سی چیز بہتر کر سکتا ہوں۔ یہ ایک سوال آپ کی سوچ کو شکایت سے بہتری کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی عادت آہستہ آہستہ ایک عام انسان کو مضبوط انسان بنا دیتی ہے۔ دوستو، اب ایک ایسے زاویے پر بات کرتے ہیں جس سے تقریباً ہر پاکستانی کسی نہ کسی مرحلے پر گزرا ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں، کیا ہمیں واقعی ناکامی سے ڈر لگتا ہے یا اس بات سے خوف آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے امتحان میں کامیاب نہ ہو تو اس کو یہ فکر زیادہ ستاتی ہے کہ رشتہ داروں کے سوالوں کا سامنا میں کیسے کروں گا۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہوتا ہے نا؟ کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کتنے نمبر آئے، کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کا لڑکا تو یار پہلی اٹیمپٹ میں ہی پاس ہو گیا تھا۔ اسی طرح اگر کسی نوجوان کو کاروبار شروع کرتے ہی نقصان ہو جائے تو لوگ بجائے اس کے کہ اس کی ہمت بڑھائیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نوکری کر لو۔ اچھا سوری، اب میں مزید نہیں ہنسوں گا، پلیز فارگیو می۔ ایسے جملے نوجوانوں کو صرف مایوس نہیں کرتے بلکہ انہیں دوبارہ کوشش کرنے سے بھی ڈرا دیتے ہیں۔ پھر آتا ہے سوشل میڈیا۔ ہم روزانہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں، کسی کی نئی گاڑی، کسی کی نئی نوکری، کسی کی بیرون ملک میں نئی تصویر، اور تو اور کسی کی نئی کمپنی۔ لیکن ہمیں ان کی ناکامیاں نہیں دکھائی دیتی نا، وہ راتیں نظر نہیں آتی جب وہ پریشان تھے، وہ انٹرویوز نظر نہیں آتے نا جن میں انہیں ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑا، وہ کاروبار نظر نہیں آتے جن میں انہیں نقصانات اٹھانے پڑے۔ اسی لیے ہم دوسروں کی کامیابیوں کا موازنہ اپنی سٹرگل سے کرنے لگتے ہیں، اور یہ موازنہ کبھی بھی منصفانہ نہیں ہو سکتا۔ لسنرز، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کی زندگی کا سفر مختلف ہوتا ہے۔ کسی کو کامیابی پہلی بار ہی مل جاتی ہے، کسی کو 5ویں بار، اور کسی کو شاید 10ویں بار میں ملتی ہے۔ اہم یہ نہیں کہ آپ کتنی دیر میں منزل تک پہنچتے ہیں، اہم یہ ہے کہ آپ کہیں راستے میں سفر چھوڑ تو نہیں دیتے۔ لسنرز، اگلی بار جب کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ لوگ کیا کہیں گے تو فوراً خود سے یہ سوال بھی پوچھئے گا کہ اگر آج میں لوگوں کے ڈر سے محنت کرنا چھوڑ دوں یا دوبارہ کوشش کرنا چھوڑ دوں تو آج سے 5 سال بعد میں کس چیز پر افسوس کروں گا، ناکامی پر یا کوشش نہ کرنے پر؟
اکثر اوقات اس سوال کا جواب ہی ہمیں دوبارہ کھڑے ہو کر کوشش کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لسنرز، اب میں آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں کہ جو شاید آپ کو اپنے ارد گرد بھی نظر آئے۔ لیٹ سپوز کہ ایک حمزہ بھائی ہیں، انہوں نے یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی ہے۔ اس کے گھر والوں کو بھی اس سے کافی امیدیں وابستہ ہیں۔ اس کو بھی پورا یقین ہے کہ چند ہی مہینوں کے اندر مجھے ایک اچھی نوکری ضرور مل جائے گی۔ اس نے درجنوں کمپنیوں میں اپنی سی وی بھیجی، پہلا انٹرویو ہوا لیکن انتخاب نہ ہو سکا، دوسرے انٹرویو میں بھی ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح تیسرے، چوتھے، ایون پانچویں انٹرویو میں بھی وہ ناکامی کا سامنا کرتا رہا بار بار۔ ہر بار اسے ایک جیسی ہی ای میل موصول ہوتی، وی آر سوری وی کانٹ ایکسیپٹ یو، گڈ لک فار یور فیوچر اینڈیورس۔ چند مہینوں کے بعد اس کا کانفیڈنس کمزور پڑنے لگا، اس کو یہ لگنے لگا کہ شاید میری قسمت نہیں بلکہ مجھ میں کمزوری ہے۔ لیکن ایک دن اس نے اپنا طریقہ بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہر انٹرویو کے بعد 3 چیزیں نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ چند ہی ہفتوں کے اندر اسے اندازہ ہونے لگا کہ مسئلہ اس کی نالج میں نہیں ہے بلکہ اس کے کانفیڈنس میں ہے۔ اس نے روزانہ 10 منٹ کے لیے آئینے کے سامنے پریکٹس شروع کر دی، دوستوں سے فرضی انٹرویو کروائے، ریکارڈنگ کر کے سنی، اپنی سی وی کسی تجربہ کار پروفیشنل سے چیک کروائی۔ اپنا طریقہ بدلنے کے بعد ہر انٹرویو کے بعد اس میں تھوڑی تھوڑی بہتری آنا شروع ہو گئی، اینڈ ایٹ لاسٹ 20ویں انٹرویو میں وہ سلیکٹ ہو گیا۔ کیا کامیابی صرف آخری انٹرویو میں ملی تھی اسے؟ بالکل بھی نہیں۔ کامیابی تو اسے اس دن سے ملنی شروع ہو گئی تھی جس دن اس نے اپنی ناکامیوں سے سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ اگر ہر ناکامی ہمیں کوئی نیا سکل سکھا رہی ہے نا، تو دراصل ہم آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے منزل ابھی نظر آئے یا نہ آئے۔ لسنرز، اب سوال یہ ہے کہ اگر زندگی کے کسی پہلو میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کون سے ایسے پریکٹیکل سٹیپس ہوں گے کہ جن کو اپنا کر ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں؟ صرف حوصلہ افزا جملے کافی نہیں ہوتے، ہمیں اپنی عادتیں بہتر بنانی ہوتی ہیں جو ہماری شخصیت میں نکھار پیدا کریں، جن کی بنیاد پر انسان مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 1، اپنے الفاظ کو بدلیں۔ یہ نہ کہیں کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، بلکہ یہ کہیں کہ میں اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ بالکل ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے، لیکن یہ آپ کی سوچ کو بدل دے گی۔ اس میں آپ پوری شخصیت نہیں بلکہ صرف ایک نتیجے کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جب کبھی بھی آپ کا کوئی کام خراب ہو جائے نا، تو اپنی ڈائری یا موبائل نوٹس میں صرف ایک جملہ لکھیں کہ اس تجربے نے مجھے کیا سکھایا ہے، یا میں نے اس ایکسپیرینس سے کیا سیکھا ہے جو مجھے آگے بڑھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اگر ہر ناکامی سے آپ کم از کم ایک سبق سیکھ لیں تو وہ ناکامی ضائع نہیں گئی۔ نمبر 3، ہم اکثر کرٹیسزم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ تعمیری فیڈ بیک ترقی کا شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے ٹیچر، مینٹور یا قابل اعتماد دوست سے یہ پوچھتے رہا کریں کہ میں کس چیز میں بہتر ہو سکتا ہوں، مجھ میں اتنی گنجائش ہے کہ میں امپروو کر سکوں۔
کبھی کبھی ایک چھوٹا سا مشورہ مہینوں کی محنت بچا دیتا ہے۔ نمبر 4، اگر ہر بار پرانا طریقہ ہی اپنائیں گے تو نتیجہ کیسے بدلے گا؟ اپنی تیاری، حکمت عملی یا سکیل میں نمایاں تبدیلی لائیں۔ کامیابی صرف زیادہ محنت میں نہیں بلکہ صحیح محنت میں چھپی ہوتی ہے۔ نمبر 5، ہر کامیابی بڑی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے پہلے سے زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنا سیکھ لی ہے، اگر آپ نے کوئی نیا سکل سیکھ لیا ہے، اگر آپ پہلے سے زیادہ مستقل مزاج ہو گئے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی کامیابیاں ہیں۔ لسنرز، یہی چھوٹے چھوٹے سٹیپس ایک دن بڑی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ لسنرز، اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں تو خود پر ایک احسان کیجیے۔ اپنی زندگی کو ایک واقعے سے مت جانچیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آج کی ناکامی آپ کو وہ ایکسپیرینسز، وہ مہارتیں اور وہ صبر عطا کرے کہ جو آپ کو کامیاب ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں بہت کام آئیں۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھیں، ناکامی کامیابی کی مخالف نہیں بلکہ یہ کامیابی کے سفر کا لازمی حصہ ہے۔ ہر ٹھوکر آپ کو گرانے نہیں آتی، کچھ ٹھوکریں آپ کے قدم مضبوط کرنے آتی ہیں۔ لسنرز، اس ایپیسوڈ کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو اسے کائنڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، جن لوگوں کی ناکامیوں نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام میں ان الفاظ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں: یو آر لوڈ اینڈ یو آر ناٹ alone. I believe in you. گڈ لک۔ میں ہوں اجاز احمد لودھی اور آپ سن رہے تھے یور نیکسٹ اسٹیپ پوڈ کاسٹ، اینڈ آئی ول سی یو نیکسٹ ویک۔